ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس کا مطلب حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اس کا مطلب اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے لوگوں کو دین پر چلانے میں مدد اور کوشش کرنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ ہمارے یہاں ملفوظ چھپا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے، دین کا مددگار نہیں ہے، اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہے، نماز، روزہ، حج، ذکر، تلاوت، عبادت، صداقت، امانت سب ہے، لیکن یہ دین کی محنت اور کوشش نہیں کرتا، تو یہ دین کا مددگار نہیں ہے۔ دیندار بے شک ہے، دیندار بے شک ہے، مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ ہمارے ایسا محفوظ چھپا ہوا ہے، کیونکہ اس امت کا کام دین کی نصرت، اس امت کی نصرت کا وعدہ دین کی نصرت کے ساتھ مشروط ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، سب بات ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اس نصرت کا جو نتیجہ ہے وہ ہے یثبت اقدامکم، کہ تمہارے اپنے دین پر جمنے کا جو سبب ہے وہ تمہارا اپنے دین کا مددگار بننا ہے۔ اس تعاون میں کیا رکاوٹیں ہیں، میں اس کو بحث کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوسرے کا تعاون کیوں نہیں کرتے، ایک دوسرے کا تعاون کیوں نہیں کرتے؟ حدیث میں آتا ہے من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے کوئی بھی انتظام کر دیا، کوئی انتظام کر دیا۔ ہمارے ابھی بنگلہ دیش کے اجتماع میں تقریباً 15 ملکوں کے سفراء آئے جو اپنی ایمبیسیوں میں سفیر ہیں، مختلف ملکوں کے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم کوشش کرتے ہیں نکلنے کی، چھٹی لینے کی، لیکن ہمارے ساتھ بہت ساری الجھنیں ہیں، ہم اس کام میں کیسے آگے بڑھیں؟ تو میں نے کہا تم اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے جتنے ویزے جماعتوں کو دے رہے ہو، تم ان کے تمام جہاں جہاں سے جماعتیں گزر رہی ہیں اور جو اعمال کر رہی ہیں، تم اپنے کرسی پر بیٹھے بیٹھے سب میں شریک ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دے دی ہے۔ ایک تو یہ حدیث جو میں نے عرض کیا، دوسرے وہ روایت جس میں فرمایا کہ جن کو حضور نے روک دیا ہے وہ نکلنے والوں کے ساتھ ہر وادی میں شریک ہیں، جہاں جہاں سے انہوں نے وادیاں قطع کی ہیں، جہاں جہاں یہ چلے ہیں، جہاں جہاں یہ پھرے ہیں، پیدل چلے تو پیدل میں، سواری چلے تو سواری کے اجر میں یہ شریک ہیں۔ یہ ہے نا روایت میں؟ جی ہاں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ تو ویزے کا تعاون کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ویزا دے رہے ہیں، آپ ویزا نہیں دے رہے صرف یہ اللہ کے راستے میں نکل کر جتنا اعمال خیر کریں گے ان سب میں آپ کا تعاون اصل ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ کسی کے پاس کتنا بھی مال ہو، کتنا بھی اسباب ہو، کتنا بھی سامان ہو، کتنی بھی سواریاں ہوں، اور ویزا نہ ہو تو سفر نہیں ہوگا۔ تو اصل کام تو آپ کر رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ اب تک تو ہم ویزا دیتے تھے بغیر احتساب کے، یعنی بغیر اجر کی امید کے، اب تک تو ہم ویزے دیتے تھے اپنی ملازمت اور اپنی تنخواہ، ہمارا کام ہے ہم ویزے دیتے ہیں، ہمیں تنخواہ ملتی ہے۔ اب تو ہمارے ویزے کی اور ہمارے جماعتوں کے تعاون کی تو اب شکل ہی دوسری ہوگی۔ جی ہاں، وہ مجھ سے کہنے لگے سفرا نہیں عرض کرنا چاہتا، کام تعاون کا ہے۔ میں اور آپ، ہم میں سے ہر فرد اپنے گریبان میں جھانکے، ہر فرد، میں بھی آپ بھی، اور ہم اس بات پہ غور کریں کہ کہیں شیطان ہمیں کسی وسوسے میں ڈال کر یا کسی بدگمانی میں ڈال کر ہمیں کسی اجتماعی خیر کے کام میں رکاوٹ تو نہیں بنا رہا۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ایک آدمی خیر کا کام نہیں کرتا، ایک آدمی خیر کا کام نہیں کرتا، وہ اللہ کے یہاں اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم وہ شخص ہے جو کسی خیر کے کام میں رکاوٹ بنے، کسی خیر کے کام میں رکاوٹ بنے۔ جی ہاں، کیونکہ ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ خیر کے کام میں رکاوٹ بننے والے کے مقابلے میں اللہ خود آ جاتے ہیں۔
میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کسی کی ضرورت میں رکاوٹ بننا اور کسی کے مقصد میں رکاوٹ بننے میں کیا فرق ہے؟ میری بات توجہ سے سننا. یہ آپ کو اخلاص اور طلب ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنے میں دل لگ رہا ہے، آپ کی اخلاص و طلب کی بات ہے. دو چیزیں ہیں الگ الگ، ایک ضرورت ایک مقصد. ایک ضرورت ایک مقصد. ضرورت کا درجہ بہرحال مقصد سے بہت نیچا ہے. آدمی ضروریات کو قربان کرتا ہے مقصد کے لیے. جی ہاں، کھانا قربان دکان کے لیے، کھانا قربان کارخانے کے لیے. مقصد اور ضرورت میں بہت فرق ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کی ضرورت میں رکاوٹ بننا اور کسی کے مقصد میں رکاوٹ بننا. جس طرح کسی کے مقصد میں معاون اور مددگار بننے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، کہ اسی طرح کسی کے مقصد اور ضرورت میں رکاوٹ بننے سے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر ناراضگی ہوتی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس درجے پر تھی، آپ کے مقصد میں اور آپ کی ضرورت میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پیا. زینب کے یہاں شہد پیا. سوکنوں کو برا لگا، اس نے کیوں پلایا، ہم کیوں نہ پلائیں، اس کے یہاں کیوں پیا، ہمارا کیوں نہیں پیا. سوکن تم کو غصہ آیا، برا لگا، کیوں ایسا ہوا. حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے مل کر کہ بھائی جس کے پاس بھی جائیں آپ، وہ کہے کہ آپ نے جو ہے عرفت سے شہد پیا ہوگا اور آپ کے منہ سے اس کی بو آ رہی ہے. ہر ایک یہ کہے تاکہ آپ پریشان ہو جائیں. پھر آئندہ شہد دینا کیا، یہ انہوں نے ایک اسکیم بنائی سب نے مل کر. تو آپ جس کے پاس بھی جائیں وہ کہ آپ کے اندر سے وہ آپ کے شہد پیا ہے زینب کے یہاں، اس کا ہوتا نہ کہیں صاحب، کچھ اشارہ کریں کہ وہ فلاں گوند ہوتا ہے اور اس کی بو آپ کے منہ سے آ رہی ہے. حالانکہ آپ کے منہ سے بو آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ تو صرف یہ بتانا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے شہد پیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو آپ کی بیویاں یہ جو آپ کے شہد پینے کے خلاف مظاہرہ کر رہی ہے نا، تو دیکھیے نبی جی، اللہ آپ کے مددگار، وہ مولا ہوں. اس کے بعد جبرائیل آپ کے مددگار، اس کے بعد سارے ایمان والے جتنے بھی ہیں سب آپ کے مددگار، اور پھر سارے ملائکہ فرشتے آپ کے مددگار. کتنی مدد؟ دو بیویوں نے آپ کے خلاف یہ سوچا کہ آپ کو شہد کیوں دیا، آئندہ نہ پیے. اس کے لیے دو بیویوں نے ایک کام کیا. تو اللہ نے کتنی تسلی دی، ان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. کوئی رہ گئی مدد کی؟ کوئی قسم؟ جی ہاں. حالانکہ شہد کا پلانا فرض ہے، نہ واجب ہے، ایک ضرورت ہے، عادت ہے. حضرت عمر کو شہد اور پانی ملا کر دیا گیا. حضرت عمر فرمایا یہ تعیش کی زندگی گزاریں گے تو آخرت میں کیا، آخرت میں حساب کیسے دیں گے، چھوڑ دو، سادہ پانی پلا دو. فرمایا شہد اور پانی ملا کر دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ. تو حضرت عمر نے پیا نہیں کہ سادہ پانی پلا دو، نعمتوں کو کھانے کے حساب دیں گے اللہ کے یہاں. سنو ایسی چیز. تو جب اس کے ضرورت کے خلاف مظاہرہ کرنے پر اتنی مدد ہے، تو اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی محنت کے خلاف مظاہرہ کرے تو کسی مدد ہوگی؟ یہ تو ایک شہد پینے کے خلاف مثال دے رہا ہوں. جب آپ کی ضرورت کے پورا ہونے میں رکاوٹ بننے والے کے لیے اتنی بڑی مدد کے خلاف اتنی بڑی مدد،
جو مقصد آپ کام لے کر آئے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھائے تو کتنی مدد ہوگی اللہ کی. اور اگر کوئی آپ کے مقصد میں آپ کا تعاون کرے، آپ کے مقصد میں آپ کا تعاون کرے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازیں گے، یہ غور کرنے کی بات ہے.